حکومت اور افواج پاکستان نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد شہداء کو یاد کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سیاسی کیفے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ مل کر یوم تکریم شہداء منانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا سیاق و سباق اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 9 مئی کو تحریک انصاف نے پاکستان میں 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ کریٹ کیا۔ یہ سانحہ 9 مئی کو پیش آیا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، تو عمران خان نے اپنے شرانگیزوں، اپنے شرپسندوں اور اپنے جو ٹیررسٹ قسم کے جو ایکٹیوسٹ تھے، اپنے کارکن جو تھے، ان کو باہر نکالا اور جس کی پلاننگ پہلے کی جا چکی تھی، انہوں نے باہر نکل کر فوجی تنصیبات پر اور قومی املاک پر حملے کیے، جس سے پورے ملک میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب یہ جو شرپسند تھے ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے، ان پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ جو 9/11 امریکہ میں ہوا تھا وہ 9 ستمبر 2001 کو ہوا تھا، جس میں القاعدہ کے جو ٹیررسٹ تھے، جو دہشت گرد تھے، انہوں نے جہازوں کے ذریعے سے، طیاروں کے ذریعے سے، ایئر کرافٹ کے ذریعے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کیے۔ یہ تقریباً 5 حملے تھے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کر دیا، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور بہت بڑی تباہی ہوئی، جس کے انتقام میں پھر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، جہاں پر اسامہ بن لادن جو ماسٹر مائنڈ تھا اس پلان کا، وہ چھپا ہوا تھا، اور طالبان نے القاعدہ کے جو دہشت گرد تھے ان کو پناہ دے رکھی تھی۔ پاکستان میں جو 9/11 ہوا ہے وہ 9 مئی کو ہوا ہے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ تحریک انصاف کا سربراہ عمران نیازی ہے۔ عمران نیازی نے اس ملک میں ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ فوج کے خلاف مہم جوئی اس کا سیاست کا بنیادی جزو بن چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فوج کی مدد کے بغیر وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا، اور فوج نے ہی اسے اقتدار سے نکلوایا ہے۔ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ ادھر تو امریکہ میں اسامہ بن لادن تھا، لیکن پاکستان میں اس کا ماسٹر مائنڈ عمران نیازی ہے۔ عمران نیازی کو کب گرفتار کیا جائے گا، اس کے انتظار میں پوری قوم جو ہے وہ منتظر ہے۔ اس کے کارکنوں نے ملک میں تباہی لائی اور ملک میں جو فوجی تنصیبات تھی ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ فوجی تنصیبات پر، آرمی انسٹالیشنز پر حملے کریں اور جو شہداء ہیں ان کی جو مونومنٹس ہیں، جو یادگاریں ہیں، ان کی بے حرمتی کریں۔ چنانچہ اب عمران خان کے جو رفقا ہیں وہ آہستہ آہستہ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں۔ عمران خان 9/11 پاکستان اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس ماسٹر مائنڈ کو جب تک آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ نہیں لے رہا۔ قانون اپنا راستہ اس وقت لے گا جب اس واقعے کا جو سرغنہ ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے عمران نیازی، وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ امریکہ نے جو 9/11 تھا، جو امریکہ میں ہوا تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں موت کی نیند سلا دیا تھا، اور جو ایبٹ آباد جو پلان تھا وہاں پر اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ ساری کارروائی
امریکن ایجنسی نے کی۔ ادھر پاکستان میں بھی ایک اسامہ بن لادن موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران نیازی اسامہ بن لادن کو ہیرو سمجھتا ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اسے شہید قرار دیتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی کارروائیوں کی وجہ سے مسلمانوں پر افتاد آ پڑی، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں جو مسلمانوں پر حملے کیے اور ان کو شہید کیا، ان کو جو ہے برباد کیا، افغانستان کی سرزمین پر بدامنی پیدا کی، اور یہ سارے کا سارا جو نتیجہ تھا یہ اسامہ بن لادن کی کارروائیوں کا تھا۔ اسامہ بن لادن کو کس نے کہا تھا کہ تم ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جا کر حملہ آور ہو، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک نئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے اور ان کی املاک تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کی جو ہے زندگی برباد ہو جائے، ان کے ملک پر غیر قوم جو ہے وہ مسلط ہو جائے، قبضہ کر لے، اور مسلمانوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیے جانے کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن پر ہی ڈالنا چاہیے۔ اسامہ بن لادن واز رسپانسبل، وہ ذمہ دار تھا۔ القاعدہ نے جو کارروائیاں کی اس کا خمیازہ افغانستان کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی دہشت گردی جو ہے وہ آئی، اور پاکستان چونکہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل تھا، چنانچہ اس کا نتیجہ پاکستان کو بھی بھگتنا پڑا، اور یہاں پر بھی دہشت گردی کی گئی، دہشت گردی کے بے شمار واقعات ہوئے۔ اب دوسری طرف عمران نیازی کو دیکھ لیجئے، اس نے اپنی سیاست کو قائم کرنے کے لیے، دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے، خود کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، دوبارہ کرسی حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی، اور جہاں وہ مختلف قسم کے بیانیے اپنا رہا تھا، جھوٹے بیانیے، اسی طرح اس نے یہ ایک سازش گھڑی کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس نے پلان کیا کہ جب بھی مجھے گرفتار کیا گیا تو تم سب جہاد کے لیے باہر نکلنا، اور یہ جہاد جو ہے یہ فوجی ایجنسی بات بولو، فوجی جو ہیں ان کے گھروں کی طرف جاؤ، ان کو آگ لگاؤ۔ چنانچہ لاہور میں جو ہے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ اب نتیجہ بھی عمران خان کو بھگتنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی کے کارکنوں کو تو آپ گرفتار کر رہے ہیں، لیکن بے گناہوں کو گرفتار نہ کیے جائے، مگر اصل ماسٹر مائنڈ عمران نیازی ہے، اس کو آپ کب گرفتار کریں گے، اور اس کو کب آپ اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ خود اقرار کرے کہ اس نے یہ سازش رچائی، اور اس سازش کے نتیجے میں اس نے یہ ملک میں جو ہے 9 مئی کو آتش زدگی اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات جو ہے وہ کیے، اور اسی نے پرووک کیا تھا اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، ورکروں کو، کہ وہ جا کر آرمی انسٹالیشنز پر حملے کریں، آرمی ہاؤسز پر حملے کریں، اور آرمی کے لوگوں کے جو شہداء ہیں آرمی کے، ان کی یادگاروں کو جو ہے بے حرمتی کریں، اور یہاں تک کہ جی ایچ کیو پر جا کر حملہ کر دیں، جو کہ ہمارا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر حملہ کر دیں۔ پاکستان کی فوج کے خلاف جو آدمی اٹھے گا ہم اس کی مذمت کریں گے، ایسا ہاتھ جو فوج کی طرف اٹھے گا ہم ایسا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور ایسی زبان جو فوج کے خلاف بھونکے گی ہم اس زبان کو کاٹ دیں گے۔ سیاستدان اداروں پر تنقید کرتے ہیں، نواز شریف صاحب اور دیگر پارٹیوں کے سربراہ بھی فوجیوں پر یا افواج پاکستان پر ادارے کی حیثیت سے وہاں تنقید کرتے ہیں۔ تنقید جائز ہے، کسی حد تک جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، عدلیہ پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ عدلیہ پر حملے نہیں کر سکتے۔ آپ فوجیوں کو اور جی ایچ کیو پر اور فوجی تنصیبات پر آپ حملے نہیں کر سکتے۔ جب آپ حملے کریں گے تو آپ ملیٹنٹ ہوں گے، شدت پسند ہوں گے، اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ چونکہ تحریک انصاف نے عملاً یہ کام کیا ہے، اس لیے عمران خان کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر اس کے خلاف فوری کارروائی کی جانی چاہیے، اور اس کو بیان بازی سے روکنا چاہیے۔ وہ ابھی تک بیان بازی کر رہا ہے، ابھی تک پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، پاکستان کے جو
افواج ہیں ان کے خلاف جو اس نے کارروائی کی ہے اس کی وہ صحیح معنوں میں مذمت بھی نہیں کر رہا۔ تو ماسٹر مائنڈ کو جب تک نہیں پکڑیں گے تب تک قوم کی پوری تسلی و تشفی نہیں ہوگی۔